بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے۔ نمبر 1 نفرت سے، نمبر 2 جھوٹی انا سے، نمبر 3 نظر اندازی سے۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ جہاں ضمیر نہیں کانپتے وہاں زمین کانپ اٹھتی ہے۔ فکر معاش مرد کی جوانی کا بہترین حصہ کھا جاتی ہے۔ اولاد یاد رکھے باپ نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ بچپن میں والدین تو تمہیں شہزادے اور شہزادیوں کی طرح پالتے ہیں، تو تم پر بھی فرض ہے کہ بڑھاپے میں انہیں بادشاہ اور ملکہ کی طرح رکھو۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ ماں سے کبھی بھی حساب نہ کرنا، ورنہ تم پہ رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ اے اللہ، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کر دینے کے بعد دی گئی امید کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے لیکن ماچس آج بھی سستا ہے۔ یاد رکھیں، آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ وقت کے پاؤں بھی نہیں ہے اور رفتار بھی غضب کی ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ انسان بڑھتے جا رہے ہیں اور انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک تمنا تھی کہ زندگی رنگ برنگی ہو، اتفاق تو دیکھیے جو بھی ملا گرگٹ ہی ملا۔ پیٹ میں گیا زہر ایک ہی جان لے سکتا ہے، مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ اس لیے کان کے کچے مت بنے اور بغیر دلیل کے کسی کی بات نہ مانیں، ورنہ پچھتائیں گے۔ جس کے بارے میں کچھ سنیں پہلے اس سے تصدیق کر لیں، کیونکہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ایسا تسلیم کر لیں، کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے، اور کانوں کے کچے لوگوں کو وقت ہی جواب دیتا ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ غربت خیرات سے نہیں عدل سے ختم ہوتی ہے۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں اگر کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سازشیں، غیبتیں اور پیٹھ پیچھے وار لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں، اور پھر مٹی سے بنا انسان ذرا سے حسن اور دولت پر اتنا غرور کرتا ہے کہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ کبھی کبھی کامل شخص کی تلاش میں ہم سچے انسان کو کھو دیتے ہیں، کیونکہ کامل ہونا ایک تصور ہے اور سچا ہونا ایک حقیقت۔ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے۔ مشین کو زنگ لگ جائے تو اس کے پرزے شور کرنے لگتے ہیں، اور عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے کہ جس کے بعد دل آزاری ہو۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ وہی ابلتا پانی جو آلو کو نرم کرتا ہے انڈے کو سخت کر دیتا ہے۔ آپ کسی سے شکوہ نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ سخت مزاج ہیں یا نرم مزاج۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دیں، ورنہ ہر رگ دکھنے لگ جائے گی۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکلوں میں سے ایک ہے۔ یاد رکھیں، ایک بامعنی خاموشی بے معنی الفاظ سے کہیں بہتر ہے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا اپنا پانی نہیں پیتے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ عارضی رشتوں کی خاطر اپنے خاندانی رشتوں کو برباد مت کریں۔ آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے جب تک آپ کوشش کرنا چھوڑ نہ دیں۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ زندگی بڑی عجیب ہے، کبھی گلزار سی کبھی بیزار سی۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔
کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پہ نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے، آمین۔ لوگ چہرہ اور مال دیکھتے ہیں، میرا اللہ دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ زندگی کے سفر میں کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہیں اور قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔